اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه ووفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيننا أبدا ولا تستبدل بنا غيرنا بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید قربان، عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس عید قربان کے صدقے میں ہم سب کو اپنی خواہشات کو اپنے امام وقت کی خواہشات پر قربان کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا، یہ ماہ ذی الحج ماہ ولایت ہے. اس پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور ان کی ولایت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اور کچھ اس طرح ظاہر کیا کہ نہ جانے کتنے ایسے واقعات اس مہینے میں، اس ماہ ذی الحج میں رونما ہوئے، جس کے ذریعے لوگوں کے سامنے اہل بیت کی ولایت اور ان کے مقام اور ان کی منزلت آشکار ہوئی. اور ان تمام واقعات میں جو واقعہ اپنے آپ میں اظہر من الشمس ہے، یعنی جو واقعہ سب سے زیادہ واضح اور روشن تھا جس میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت آشکار ہوئی، وہ تھا واقعہ غدیر. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ واقعہ غدیر یہ پہلا موقع نہیں تھا، اور نہ ہی یہ آخری موقع تھا کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ علی، یعنی یہ علی، یہ میرے وصی ہیں، میرے وارث ہیں، میرے وزیر ہیں، میری امت میں میرے خلیفہ ہیں، اور تمام مومنین کے مولا ہیں میرے بعد. یعنی یہ واقع غدیر نہ تو پہلا ایسا موقع تھا اور نہ ہی آخری ایسا موقع. غدیر سے پہلے نہ جانے کئی ایسے واقعات پیش آئے جن میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و امامت، بالخصوص حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا گیا. ایسے ہی کچھ دلچسپ واقعات کی طرف رجوع کریں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہمارے اس پروگرام شمیم معرفت، یعنی معرفت کی خوشبو کے آج کے اس نوے ایپیسوڈ میں، جس کا موضوع ہے مقدمات غدیر. اور اسی موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے، مزید گفتگو کے لیے میں گزار ہوں محترم ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں ایک بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه وشيعته وخدامه وأتباعه ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوات محمد. اس حدیث کا انتخاب کیا آج کی گفتگو کے لیے. یہ حدیث مشہور و معروف حدیث ہے جو حدیث منزلت کے نام سے جانی جاتی ہے. انشاءاللہ اس حدیث پر آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو پچھلے ہفتے کی گفتگو تھی اس کو منزل کمال تک پہنچا دیں، اس کو تمام کر دیں مختصراً البتہ، لیکن جو باتیں ادھوری رہ گئی ہیں جو مکمل نہیں ہوئی تھی ان کو آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. حدیث تھی جو پچھلے مرتبہ ڈسکس کر رہے تھے، وہ حدیث یوم الدار کے نام سے مشہور ہے، جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، سورہ شعراء آیت نمبر 214 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے ذیل میں جو اس وقت یہ پورا واقعہ ہوا تھا جس کو دعوت ذو العشیرہ ہم لوگ کہتے ہیں، اور حدیث یوم الدار. تو پچھلے ہفتے اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیسے یہ پورا واقعہ ہوا تھا اور مولا کائنات کو پیغمبر نے کس طرح یعنی اعلان کیا کہ کون ہے تم میں سے جو میرا وزیر بنے گا، اور جس نے اگر آج میری دعوت پر لبیک کہا. یہ کب؟ ابتدائے رسالت میں، ان دا بگننگ آف میسنجرشپ، جب رسول اللہ نے دعوت جب شروع کی، جب اللہ نے کہا فاصدع بما تؤمر، آپ اوپنلی اب اناؤنس کریے. تو پیغمبر نے جب یہ دعوت یعنی لوگوں کو بلایا، اور تقریباً 40 افراد تھے جناب عبد المطلب کے خاندان کے، بھائی بھتیجے جو بھی رشتہ دار تھے سب کو بلایا گیا، سب آئے، اور پیغمبر نے اناؤنس کیا اپنی نبوت، اعلان کیا اپنی نبوت کا. تو اس وقت پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں ساری تفصیلات عرض کر چکے ہیں. اب جو آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ کہ پیغمبر نے جب اناؤنس کیا کہ ھذا اخی و وصیئی و خلیفتی فیکم، پیغمبر نے ایک دم کلیئرلی ان الفاظ میں مولا کائنات کی جانشینی کا اعلان کیا. ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، و وصیئی، اور میرا جانشین ہے. وصیئی میرا جانشین، ایک دم کلیئر نص ہے، اس میں کوئی دوسرا انٹرپریٹیشن ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی توجہ ہو ہی نہیں سکتی. و خلیفتی فیکم، اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ، میرا جانشین. یہ الفاظ تھے. پچھلے بار آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہے تھے کہ اس کے ورڈنگز کے اس کے الفاظ پہ بحث کریں گے. کیوں اس پہ تاکید ہوتی ہے الفاظ پہ بحث کریں گے؟ کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ جب اتنے کھلے اور صریح الفاظ میں پیغمبر نے جب اعلان کر دیا تو اب بچی کیا چیز ہے، اس میں بچا کیا ہے کہ کوئی سوال کرے کہ کہاں پیغمبر نے اپوائنٹ کیا، کہاں؟ کیونکہ کسی اور کے لیے اس طرح کے الفاظ کہیں ملتے نہیں ہیں. اس لیے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پیغمبر نے کسی کو اپوائنٹ ہی نہیں کیا. اور ہم شیعوں کا موقف اس میں یہ، ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ پیغمبر نے شروع سے اعلان کیا، شروع سے، ابتدائے بعثت سے، ابتدائے دعوت سے، بلکہ مسلسل اعلان کرتے رہے. 10 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں. تو ایک ان میں سے جو ابتدائے بعثت، یہ دعوت ذو العشیرہ تھی. اب جو الفاظ کی جو بات ہے اس پہ آپ دیکھیے کیا ہے.
اہل تسنن کے بہت ہی مشہور اور معروف مورخ ہیں، اور غالباً تاریخ میں ان سے بڑا مورخ ہسٹورین کوئی ہے ہی نہیں، اور ان کا نام ہے محمد ابن جریر طبری، یا کچھ لوگ جریر پڑھتے ہیں، محمد ابن جریر طبری، دونوں صحیح ہے، غلط نہیں ہے، محمد ابن جریر طبری۔ یہ 3ری صدی کے مورخ تھے، 3rd سینچری۔ ان کا انتقال ہوا 310 ہجری میں، اور انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، مشہور کتابیں، ویسے کتابیں بہت لکھی لیکن 2 مشہور ہوئی۔ ایک کا نام تاریخ طبری ہے جو مشہور ہے، اصل میں اس کا نام ہے تاریخ الرسل والملوک، یعنی رسولوں کی تاریخ اور بادشاہوں کی تاریخ، ایک کتاب کا نام ہے، لیکن بریفلی مختصر اس کو بولتے ہیں تاریخ طبری۔ اور دوسری جو انہوں نے لکھی ہے وہ تفسیر طبری ہے، اس کا بھی اس تفسیر کا نام ایکچولی ہے جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن، جامع البیان، جس میں تعویل ہے، یعنی جامع البیان، یہ تفسیر ہے، تعویل ہے آیہ قرآن کی۔ تو انہوں نے جب تاریخ طبری میں جب ڈسکشن کیا، پورا یہ واقعہ نقل کیا، دعوت ذوالعشیرہ کا ایک دم ڈیٹیل جیسا تھا ویسے نقل کیا، اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ پیغمبر نے پہلے سوال کیا، ایکم یوازرونی، کون ہے تم میں سے جو میرا وزیر بنے گا، جو میری اس دعوت پر لبیک ہے، تفصیلات ہے۔ جب 3 دن کوئی نہ کھڑا ہوا، اور صرف مولا کائنات کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ انا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی وزارت کروں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ وزیر بننا ہے ساتھ دینا، سپورٹ کرنا، وزر سے بنا ہے، میں آپ کو سپورٹ کروں گا۔ تو 3 دن پھر پیغمبر نے فرمایا کہ ھذا علی اخی ووصی وخلیفتی فیکم۔ اب یہی واقعہ، سیم انسیڈنٹ، وہی آدمی یعنی طبری اپنی جب تفسیر میں لاتے ہیں، یعنی جامع البیان میں لے کر آتے ہیں، والیوم 19 پیج 74-75، یعنی اس آیت کے ذیل میں وانذر عشیرتک الاقربین کے ذیل میں، تو یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، اور واقعہ نقل کرنے کے بعد طبری کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ جو بھی تم میں سے میری مدد کرے گا تو وہ میرا بھائی ہوگا، اور قضا و قضا ہوگا، قضا و قضا ہوگا، یعنی وصی اور خلیفہ کا ذکر نہیں، قضا و قضا۔ اور لکھا 3 دن کوئی نہ کھڑا ہوا سوائے علی بن ابی طالب کے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ھذا اخی و قضا و قضا۔ عجیب ہے بھئی، آپ امانت داری سے کام لیجئے، قضا و قضا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو پیغمبر نے فرمایا وہ کریے نا، آپ پیغمبر کے قول میں تحریف کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ تحریف نہیں ہے تو پھر تحریف کیا ہے؟ اور پیغمبر کے قول میں تحریف اور ڈسٹورشن کرنا is equal to distortion in the saying of Quran, in the ayat of Quran. کیونکہ پیغمبر کے بارے میں قرآن نے ضمانت لی ہے، پیغمبر کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، یہ صرف وہی بولتے ہیں جن پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی پیغمبر کے قول کو چینج کر رہا ہے تو دراصل وہ کس کو چینج کر رہا ہے؟ وحی قرآنی کو چینج کر رہا ہے، اس کو بدل رہا ہے، اللہ کے قول کو بدل رہا ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا اخی، وہ تو سب کو معلوم تھا کہ اخی ہے، وقضا وقضا، قضا وقضا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا فاسمعوا له واطیعوا، لہذا ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ تو جتنے وہاں لوگ تھے وہ سب ہنسنے لگے اور جناب ابو طالب کو طنز کرنے لگے کہ اب دیکھو حکم ہو گیا کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو، یعنی جو لکھا باقاعدہ ہے اس میں۔ اب یہ تو طبری نے کام کر دیا۔ اب طبری کے بعد ایک اور مورخ گزرے جن کا نام تھا اسماعیل ابن عمر ابن الکثیر، جو ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے۔ ابن کثیر یعنی لٹرلی مت لیجیے گا میننگ کو کہ بہت ساروں کی اولاد تھے، نہیں، ایکچوئل نام تھا ابن کثیر، یعنی اس طرح کہا جاتا تھا ابن کثیر، اسماعیل ابن عمر ابن کثیر۔ یہ بھی بہت بڑے مشہور مورخ تھے، ہسٹورین تھے، اور ان کی کتاب بھی بہت مشہور ہے البدایہ والنہایہ۔
اور ان کا جو مین انفلوئنس ہے جس سے انہوں نے سارے واقعات نقل کیے البدایہ والنہایہ میں، یہ تاریخ طبری سے لیے ہیں. اس پر غور کریے گا، کائے سے لیے ہیں؟ تاریخ طبری سے. لیکن جب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں حدیث یوم الدار، دعوت العشیرہ، تو تاریخ سے نہیں لیتے ہیں، تفسیر طبری سے نقل کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کذا و کذا کذا و کذا. اور یہ البدایہ والنہایہ میں جلد 3 یعنی والیوم 3 ہے، پیج 351 ہے. اس کے بعد ایک اور مثال جو ابھی ریسنٹ مثال دے دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ ایسے تو تاریخ میں بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی، اور اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو بہت سارے ایسے ایگزامپلس ملیں گے جنہوں نے ایکچولی یہ تحریف کی ہے، یہ ڈسٹارشن کیا انہوں نے، یعنی حقیقت کو چھپایا ہے، حقیقت کو پوشیدہ کیا ہے. اور جو حقیقت کو چھپاتا ہے اس کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، کیونکہ اس کی حقیقت کو چھپانے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ حق سے محروم ہو گئے. اب تیسری شخصیت بہت ہی مشہور شخصیت مصر کی، بہت بڑے عالم مصر کے، ان کا نام تھا محمد حسین ہیکل، الازہر یونیورسٹی کے اسکالر، عالم، بڑے عالم، مشہور. آپ خالی گوگل کریے آپ کو فوراً مل جائے گا، محمد حسین ہیکل. انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات و محمد. یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ کی بائیوگرافی ہے یہ حیات و محمد. انگلش میں ایک والیوم میں ہے، انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے دا لائف آف محمد. اب جب انہوں نے لائف آف محمد، یعنی ظاہر سی بات ہے 3rd ہجری کا یہ واقعہ ہے تو ان کو نقل تو کرنا ہی ہے. تو جب نقل کیا انہوں نے تو پورا تاریخ طبری سے جس میں پورا لکھا ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم بعینہ، انہوں نے نقل کیا ایگزیکٹلی ایز اٹ از، جیسے تھا تاریخ طبری میں ویسا انہوں نے نقل کر دیا، ریکارڈ کر دیا اپنی حیات و محمد کے فرسٹ ایڈیشن میں. پہلا جو ایڈیشن تھا اس میں پورا نقل کر دیا. اب جیسے یہ کتاب چھپی مصر میں تو ہنگامہ ہو گیا کہ یہ ہیکل نے کیا لکھ دیا، تو رافضی ہو گیا، فلاں فلاں جو بھی جو وہ کہتے ہیں، یعنی رفض کا لیبل لگا دیا کہ رافضی ہو گیا ہیکل. بڑا ہنگامہ، رائٹس ہو گئے مصر میں. تو اس نے فوراً 2nd ایڈیشن میں ڈر کے مارے تاریخ کا ریفرنس نکال کر تفسیر کا ریفرنس لے کر آ گیا. اب اگر یہ بزدلی نہیں ہے تو پھر بزدلی کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ حق چھپانا نہیں ہوا تو پھر حق چھپانا کس کو بولتے ہیں؟ یہ تو بات بالکل غلط ہے. آپ جو حق ہے اس کو لکھیے. تو یہ ایک ہو گیا جس میں ورڈنگز میں چینج ہوا، اور اس میں بہت ساری یعنی لمبی فہرست ہے، لیکن ابھی جان بوجھ کر اس کو یعنی یہاں پیش نہیں کریں کیونکہ لوگ تھک جائیں گے، اور یعنی اگر کسی کو چاہیے تو ڈیٹیل دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کتابوں میں سب موجود ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد ایک دوسرا سوال اس میں اٹھتا ہے حدیث یوم الدار میں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ جو ہارڈ لائن ایکسٹریمسٹ، جو اہل تسنن کے علماء تھے جیسے ابن تیمیہ، انہوں نے اس حدیث کو انکار ہی کر دیا سرے سے، ایک دم کہا کہ حدیث جعلی ہے، فیبریکیٹڈ، یہ حدیث درست نہیں ہے، حدیث یوم الدار، اس کو کہہ دیا کہ یہ جعلی ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دیکھیں حدیث جعلی، دلیل کیا ہے؟ کہا اس میں ایک جو راوی ہے نا اس کا نام ہے عبد الغفار ابن قاسم، اور یہ رافضی تھا. یہ کون لکھتا ہے؟ ابن تیمیہ. یہ رافضی تھا، یعنی شیعہ تھا. یعنی خالی بریکٹ میں آپ کو بتا دیں کہ آپ گھبرائیے مت اگر کوئی آپ کو رافضی کہے تو. رافضی ایک بہت بڑا لقب ہے اللہ کی طرف سے، یعنی جو باطل کو رفض کرے اسے رافضی کہتے ہیں، جو باطل کو ریفیوٹ کرے، جو باطل کو ریجیکٹ کرے وہ رافضی ہوتا ہے. تو گھبرائیے مت کہ ہم رافضی نہیں، ہم شیعہ ہیں. نہیں، ہم رافضی ہیں، اور فخر سے کہیے ہم رافضی ہیں. یہ بریکٹ میں اس کو یاد رکھیے گا، کبھی گھبرائیے مت ان سب چیزوں سے، فخر سے کہیے ہم رافضی ہیں. اگر کوئی پوچھا آپ رافضی ہیں؟ ہاں بالکل رافضی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم شیعہ ہیں، ہم رافضی نہیں ہیں. عجیب، یعنی آپ باطل کو رفض نہیں کرتے ہیں، آپ باطل کو قبول کرتے ہیں، آپ ڈپلومیسی سے کام لے رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، رافضی ہے، باطل کو رد کرتے ہیں. تو یہ ابن تیمیہ کیا کہتا ہے کہ یہ رافضی تھا، اس لیے یہ حدیث جعلی ہے. کیوں؟ عبد الغفار ابن قاسم.
تو آیا یہ اعتراض صحیح ہے؟ نہیں. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ یہی عبد الغفار ابن قاسم یہ دوسری روایتوں میں اہل تسنن کی دوسرے حدیث کی کتابوں میں اس سند میں یہ موجود ہے، اور ان لوگوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اس کی دوسری حدیثوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں. لیکن یہ حدیث کیونکہ ولایت کے بارے میں ہے تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جہاں ولایت کی بات آتی ہے سارا مسئلہ وہاں شروع ہو جاتا ہے. اور جبکہ بڑے بڑے اہل تسنن کے علماء جیسے جلال الدین سیوطی، جن کا انتقال 911 ہجری میں ہوا تھا، اور بلکہ اس سے پہلے ابو جعفر اسکافی، انہوں نے کہا کہ یہ اس حدیث میں جتنے چین آف نریٹرز جتنے بھی ہیں نا، اس اسناد میں جتنے راویان ہیں یہ سب معتبر ہیں، جن کو طبری نے اپنی چین میں نقل کیا سب معتبر ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ جلال الدین سیوطی. سیوطی کون ہے؟ سیوطی مفسر قرآن ہے، جنہوں نے 2 تفسیریں خود لکھی ہیں انڈیپینڈنٹلی. یعنی ایک تفسیر الدر المنصور ان کی لکھی ہوئی الدر المنصور، اور دوسری تفسیر اتقان ان کی لکھی ہوئی ہے. یہ 2 تفسیر انہوں نے خود لکھی ہے، اور ایک تفسیر انہوں نے کسی کے پارٹنرشپ پہ لکھی ہے. ان کا جس کے پارٹنرشپ پہ لکھی ان کا بھی نام جلال الدین تھا، لقب، ان کا بھی لقب جلال الدین تھا. تو یہ بھی جلال الدین، وہ بھی جلال الدین، اس لیے تفسیر کا نام پڑ گیا تفسیر جلالین، یعنی 2 جلالوں کی لکھی ہوئی تفسیر. مفسر ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہ جلال الدین سیوطی وہی جنہوں نے تاریخ الخلفاء لکھی ہے، اور بڑے مفسر، مصنف، آتھر، ہسٹورین، یعنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، تو ان کو ایکسپٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب راویان اس میں سب نریٹر صحیح ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے نا کہ جہاں تعصب آ جاتا ہے، جہاں پریجوڈس آ جاتی ہے، وہاں عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اور ایک مرتبہ جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا تو آدمی کو سامنے کی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، پھر وہ سامنے کی چیز نہیں دیکھ پاتا. آپ جس کو بھی دیکھ لیجئے، اگر اس کے عقل پہ پردہ پڑ گیا ایک مرتبہ تو پھر اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی، اس کو کوئی چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو سامنے کی چیز کیوں عقل اندھی ہو گئی نا، تو سامنے کی چیز دکھائی نہیں دے گی. بھائی پیغمبر نے اتنے کھلے الفاظ میں بتایا، اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں کہ پیغمبر نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا تو یہ بات عقل میں آتی ہے. اب اس سے زیادہ کیسے آدمی اپوائنٹ کرے، اور کیا ورڈ یوز کرے؟ کوئی اور الفاظ ہیں استعمال کرنے کے لیے؟ اگر کوئی اور الفاظ تو وہ بتائیے، تو وہ بھی لے کر آ جائیں، اس کی بھی دلیل ہے. اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ چیز یہ ہے کہ اس میں خالی یہ حدیث خالی طبری نے تھوڑی نقل کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی سند غلط ہے. اس کو تو کئی لوگوں نے، محدثین نے نقل کیا ہے. مثلا ابن تیمیہ کے جو پروٹیگنسٹ تھے، یعنی جن کو ابن تیمیہ فالو کرتا تھا، احمد ابن حنبل، جو اہل تسنن کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، احمد ابن حنبل، انہوں نے ان کی مسند میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے. اور اس حدیث میں جتنے بھی نریٹرز ہیں وہ سب جو ان کے مطابق ہیں. تو اب یا تو ابن تیمیہ ان کو بھی ریجیکٹ کر دے کہ احمد ابن حنبل بھی معتبر نہیں ہے، یاد ہوگا نہیں. اب دیکھیے یہاں ہم ایک نصیحت جوانوں کو کریں گے کہ ہمارے علماء، انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی قربانی دی ہے، بڑی قربانی. آپ یقین جانیے ہسٹری میں یہ بہت بہت قربانی، جس میں سے ایک آپ جانتے ہیں قاضی نور اللہ شوشتری تھے رضوان اللہ تعالی علیہ. ہم ہندوستانی سب ان کی مزار پر جاتے ہیں زیارت کے لیے. آگرہ میں ان کی مزار ہے، شہید ثالث. ان کا نام تھا قاضی نور اللہ شوشتری، اور ان کا حق ہے یہ ہماری گردنوں پر کہ ہمیں جانا چاہیے. انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام تھا احقاق الحق. احقاق الحق یعنی حق کو نکالنا، حق کو حاصل کرنا. اور یہ ابطال الباطل کے جواب میں لکھی تھی. ابطال الباطل فضل ابن روزبہان نے لکھی تھی. ابطال الباطل یعنی ریجیکشن آف فالسہڈ، یعنی باطل کی رد، باطل کو باطل قرار دینا، اس کو کہتے ہیں ابطال الباطل. اور یہ جو فضل ابن روزبہان نے کتاب لکھی تھی، یہ جواب تھا علامہ ہلی کتاب کا جس کا نام تھا نہج الحق، یا کچھ لوگ کہتے ہیں دوسری کتاب تھی اس کا جواب تھا. بہرحال علامہ ہلی کتاب کا جواب تھا. فضل ابن روزبہان کی کتاب تھی ابطال الباطل، اس کا جواب قاضی نور اللہ شوشتری نے لکھا تھا. قاضی نور اللہ شوشتری ان علماء میں سے تھے جو زندہ تھے، بیدار تھے، جن کی غیرت بیدار تھی. یعنی وہ یہ سوچتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی تشیع پہ حملہ کر کے نکل جائے، ہے کس کی مجال کہ میرے ہوتے ہوئے. اس لیے جب فضل ابن روزبہان نے لکھا تو انہوں نے فوراً جواب لکھا
نہ صرف یہ بلکہ جب ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ لکھی، الصواعق المحرقہ، صواعق صاعقہ کا پلورل ہے، صاعقہ یعنی بجلیاں اور محرقہ یعنی جلا دینے والی بجلیاں، جلا دینے والی، تو جلا دینے والی بجلیاں یہ کتاب لکھی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا، ایم کیا تھا کتاب کا، کہ میں جو کتاب لکھنے جا رہا ہوں میں یہ شیعوں پر، رافضیوں پر ایسی بجلی گراؤں گا کہ اس سے رافضی سب ختم ہو جائیں گے، اس کا مقصد یہ تھا۔ لیکن قاضی نور اللہ شوشتری زندہ دل، بیدار، حساس، غیرت دار عالم، کبھی برداشت نہیں کر سکتے میرے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح لکھ کے نکل جائے، تو انہوں نے اس کا جواب لکھا، اور جواب بھی ویسی زبردست جواب۔ کتاب کا نام ہے الصوارم المحرقہ، دو چشمی ہے سے، وہ محرقہ ہوتی ہے جلا دینے والا، اور یہ محرقہ دو چشمی ہے سے، یعنی عربی میں اس کا میننگ یعنی وہ تلوار جس سے حملہ کیا ہے، اور پھر اس میں سے مثلا مفہوم یہ اس طرح کہ بھئی جیسے خون ٹپک رہا ہو، اس طرح انہوں نے کہا کہ تم بجلی گراؤ گے، ہم تم پر ایسی ضربت کاری لگائیں گے تم پنپ نہیں پاؤ گے۔ اور پورا جواب لکھو، جواب کیسا تھا آپ جانتے ہیں؟ جواب ایسا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ سینٹنس بائی سینٹنس جواب دیا، کتاب موجود ہے سوارم المحرقہ، زبردست جواب۔ بہرحال قاضی نور اللہ شوشتری نے کتاب لکھی احقاق الحق و ابطال الباطل، احقاق الحق، اور اس کتاب میں انہوں نے مولا کائنات کی فضیلتوں کو نقل کیا، درج کیا ہے، پورا ریکارڈ کیا ہے۔ کتنی فضیلت ہے آپ جانتے ہیں؟ اور سب وداؤٹ ایکسیپشن، بغیر استثناء، بدون استثناء، وداؤٹ ایکسیپشن، ساری فضیلتیں صرف اہل تسنن کی کتاب سے، اس میں ایک بھی شیعہ ریفرنس نہیں ہے، ناٹ اے سنگل شیعہ ریفرنس۔ 247 مناقب نقل کیا مولا کائنات کے، 247 مناقب جو اہل تسنن کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے ابھی بھی، یعنی جب انہوں نے تو کتاب لکھی تھی، اس کے بعد اس کتاب پر جو حاشیہ لکھا، اس میں جو ملاحقات کہتے ہیں عربی میں، یعنی ایڈیشن کیا ہے اس کو، اور اس میں پوائنٹس ایڈ کیے، انہی کی نسل سے تھے ایک دوسرے شوشتری، سید شہاب الدین شوشتری، آیت اللہ العظمی سید شہاب الدین شوشتری، جن کا 1991 میں انتقال ہوا، جو مرجع تقلید تھے اور بہت ہی بڑے فاضل عالم قابل، جن کی لائبریری آج بھی قم میں موجود ہے اور لوگ استفادہ کرتے ہیں، علماء آج بھی استفادہ کرتے ہیں اس سے، یعنی واقعاً بہت یوز کرتے ہیں، آج بھی بہت زبردست لائبریری آج بھی موجود ہے۔ بہرحال تو انہوں نے باقاعدہ نقل کیا والیوم 4 میں، جلد نمبر 4 میں، پیج نمبر 54 سے لے کے 127 تک، انہوں نے صرف اس پر حدیث یوم الدار پہ بحث کی اور اہل تسنن کے ریفرنسز لے کر آئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اہل تسنن کی مشہور کتاب ہے مناقب خارزمی، اس سے نقل کرتے ہیں ایک چیز کہ مثلا بریدہ اسلمی، بریدہ پیغمبر کے اصحاب میں سے تھا، اور اسلمی یعنی بنی اسلم کا تھا، بنو اسلم کا تھا۔ بنو اسلم ایک قبیلہ ہوتا ہے، یہ قبیلہ بنو اسلم اس کا رہنا ہوتا ہے، یہ وہ قبیلہ ہے کہ ثقیفہ کے واقعے کے بعد یہ قبیلے نے پورے مدینہ پر، یعنی پورے مدینے پر کیا کہتے ہیں اس کو، سیج کر دیا پورے مدینے کو، اور اس پہ ایک یعنی پہرا ڈال دیا کہ اگر کوئی بھی علی کے فیور میں آئے گا، علی علیہ السلام کے خلافت کے، ان کے سکسیشن کے فیور میں آئے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ تھے۔ بہرحال تو یہ بریدہ اسلمی یہ نقل کرتا ہے کس سے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک جانشین ہوتا ہے اور ایک وارث ہوتا ہے، اور میرے جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ مناقب خارزمی موجود ہے صفحہ نمبر 50 پہ۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہیں وہ خارزمی ایسے تھے ویسے تھے، جو بھی ہے ہمیشہ توجیہ، ہمیشہ جسٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، مجموع الزوائد کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے، وہ تو حیثمی کی کتاب ہے اور وہ تو بہت ہی مشہور و معروف اہل تسنن کے عالم، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ان کی کتاب ہے مجموع الزوائد۔ مجموع الزوائد میں والیوم 9 پیج نمبر 113 پہ انہوں نے یہ حدیث نقل کی کہ جناب سلمان محمدی، انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین کون تھا؟ تو جناب سلمان نے فرمایا کہ ان کے بعد ان کے جانشین یوشع بن نون تھے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد میرا جانشین علی ابن ابی طالب۔ ایک دم واضح، اب اس سے کلیئر ٹرمز ہو سکتے ہیں؟
اس سے کلیئر اصطلاح ہو سکتی ہے. اگر اس کو اپوائنٹمنٹ نہیں بولتے ہیں تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں تھوڑی دیر یعنی یہ حدیث یوم الدار کے یہ جتنا اس پہ میٹر بولنا تھا وہ دے دیا. اب انشاءاللہ باقی اگر اس کو فردر ریسرچ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، کتابوں میں موجود ہے. لیکن صرف ایک پوائنٹ ڈسکس کریں کیونکہ ابھی غدیر آ رہی ہے، اگلے ہفتے غدیر ہے انشاءاللہ. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگ یعنی ہم شیعہ یہ ولایت کے موضوع کو اتنا امپورٹنس کیوں دیتے ہیں؟ اگرچہ اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے، بہت یعنی روایات بھی بیان کی جا چکی ہے، جو انیشیل لیکچر تھے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ روایات پہ اس کی اتنی تاکید ہے. ہمارے یہاں روایات پہ پیغمبر نے اس پہ اتنی تاکید کی ہے. اس کے علاوہ روایات میں تاکید ہے، اللہ نے تاکید کی ہے. روایت ملتی ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ پیغمبر 120 مرتبہ معراج پر گئے، 120 ٹائمز معراج پر گئے، اور اللہ نے 120 مرتبہ کسی چیز پر اتنی تاکید نہیں کی جتنا ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر کی، 120 مرتبہ. اور اس کے علاوہ یعنی کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ولایت نہیں ہوگی. یہ ولایت اور یہ محبت آل محمد، یہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں اس میں. پیغمبر نے خود یعنی اللہ نے خود پیغمبر کو حکم دیا گیا، پیغمبر آپ کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں پوری رسالت کے لیے کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس صرف یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب اس سے تو کیا چاہیے؟ الا المودۃ فی القربى یعنی اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے. یہ سورہ شورا کی آیت ہے، شورا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یا جو آئے غدیر یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی دوسرا پیغام نہیں پہنچایا. گویا آپ نے رسالت میں کوئی چیز پہنچائی نہیں، یعنی آپ کی پوری رسالت کچھ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں اس کا رسالت. اس کے علاوہ ہمارے یہاں روایات ہے بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ. اہل بیت وہ ہیں جو لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، وہ حجج الہیہ ہیں، یعنی اللہ کے ڈیوائن جو اللہ کے پروفز ہیں، ڈیوائن پروفز ہیں. وہ سفراء الہی اللہ کے امبیسڈرز ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ان کے ذریعے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں. تو اگر ہو سکتا کوئی سوال کر رہے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. تو پھر ابھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کو دیکھ کے عبادت کی جائے گی؟ نہیں. تو جواب بالکل سمپل ہے کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، پیغمبر نے حدیث فرمائی، لیکن یہ تو عبادت کا خالی ایک پہلو ہے. اس کے علاوہ عبادتوں میں کتنی اور چیزیں ہیں، اور شریعت میں تو کانسٹنٹلی ایولیوشن اور ٹرانسفارمیشن آتا ہی رہتا چیزوں میں، بھی نئے لاز، نئے قوانین آتے ہیں. اگر حجت الہی نہ ہو تو پتہ چلا سب اپنی رائے سے اپنے دین کو فالو کر رہے ہیں. ایک حجت الہی کا ہونا ضروری ہے، اور وہ حجت الہی جیسا کہ ابتدائی تقریروں میں عرض کیا تھا ابھی خدمت میں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہی 12 جانشین ہیں. تو بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ، اور یہ وہی چیز تھی، یہ ولایت تھی کہ جس کی اہمیت کو جن لوگوں نے سمجھا تو دشمنوں نے ان پر مظالم کے، ظلم کے پہاڑ توڑے، ظلم کے پہاڑ توڑے. اہل بیت پر ظلم تو کیا ہی کیا. اگر کوئی ذرا سی محبت دکھاتا تھا اہل بیت سے تو اس پر بھی میکسیمم ظلم ہوتا تھا. اب آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی خاتون کا ذکر کرتے ہیں کہ جو مجہول القدر ہے، جن کے بارے میں لوگ جن کا ذکر نہیں کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا ہے، اللہ مثلا بہت کم افراد جنہوں نے. لیکن بہرحال ان کا یہ واقعہ موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہے، کوئی واقعہ گڑھ نہیں رہے. اصول یعنی روضۃ من الکافی موجود ہے، کافی، کتاب کافی شیخ محمد بن یعقوب الکلینی کی ہے. اس میں والیوم 8 میں پیج نمبر 101 ہے، حدیث نمبر 71 ہے. اس سے پہلے رجال کشیر اور پیج نمبر 237 پہ بھی حدیث نمبر 319. اس کے علاوہ رجال کشی میں بھی ہے.
رجال کشی پیج نمبر 241 ہے، نمبر 441 بہار و انوار میں موجود ہے، والیوم نمبر 30 پیج 241 حدیث نمبر 110۔ یہ وہ افراد تھے، یعنی یہ خاتون ام خالد ان کی کنیت تھی، جنہوں نے آل محمد کی راہ میں بڑی قربانی دی ہے۔ اب دیکھیے کتاب میں کیا لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہے۔ یہ کافی سے روایت پڑھ رہے ہیں، کافی ریفرنس دے چکے ہیں، جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 101 ہے، حدیث نمبر 71 ہے، روضۃ من الکافی، اس میں روایت ہے کہ عن ابی بصیر، ابو بصیر مشہور صحابی ہیں، لیث المرادی امام صادق علیہ السلام کے حواریون میں سے ہیں، حواریون میں سے یہ کہتے ہیں کنت جالسا عند ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، اذ جاءت ام خالد، جب امام کے غلام نے آ کر کہا کہ ام خالد آئی ہوئی ہے، غلام نے کہا ام خالد آئی ہے۔ اب کیا لکھا کتاب میں؟ التی کانا قطعها یوسف، یہ وہ تھی کہ جن کے دونوں ہاتھوں کو کس نے کاٹ دیا تھا؟ یوسف ابن عمر، جو بغداد کا رولر تھا، گورنر تھا، گورنر حاکم بغداد۔ اور کیوں کاٹا تھا؟ علی کی محبت میں، علی کی محبت میں، یعنی ان کو غالباً اس زمانے میں یہ شرط تھی کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا تو اس کا پہلے رائٹ ہینڈ کاٹ دیا جائے گا، پھر اگر پھر واپس جانے کی بات کرے گا تو لیفٹ ہینڈ کاٹ دیا جائے گا، پھر اگر واپس جانے کی بات کرے گا تو پھر پیر کاٹ دیا جائے گا، پھر اگر واپس جانے کی بات کرے گا تو پھر یہ پیر بھی کاٹ دیا جائے گا۔ یہ قربانی تھی۔ یہ ام خالد وہ تھی کہ جن کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے۔ کیوں؟ یہ کافی میں لکھا ہے، کیونکہ علی کی محبت میں۔ تو یہ آئی تستاذن علیہ، انہوں نے اذن دخول کہ میں آؤں، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے سوال کیا ایسرک ان تشہد کلامہا، تم کو ام خالد کی باتیں سننا ہے؟ اب ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ام خالد ابو بصیر کی شاگردہ بھی تھی، اسٹوڈنٹ بھی تھی، شی واز اے اسٹوڈنٹ، یہ ابو بصیر کی کلاسز بھی اٹینڈ کرتی تھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو امام پوچھتے ابو بصیر سے کہ ام خالد کی باتیں سننا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جوئل تو فداک، میری جان آپ پر قربان ہو۔ فقال اما لا فدنا، تو اگر ایسا ہے تو تم ایک کام کرو، امام نے کہا تم یہاں پیچھے بیٹھ جاؤ، پیچھے ایک فرش رکھا ہوتا، فرش بچھا ہوتا، تم وہاں بیٹھ جاؤ، علی عاقبت تنفست۔ ثم دخلت، ام خالد آئی، حاضر و امام کی خدمت میں، فتکلمت، اور گفتگو شروع کی۔ اب حدیث کا جملہ کیا ہے؟ فَإِذَا هِيَ امْرَأَةٌ بَلِيغَةٌ، اور وہ ایک ایسی عورت تھی جن میں بلاغت پائی جاتی تھی، ایلیکوینٹ، لینگویج میں پروفیشنسی تھی، ایلیکوینٹ تھی ام خالد۔ یعنی ایک درس میں یہ کہ اہل بیت کے در والے جو اہل بیت کے در پر ہوتے ہیں نا لوگ، ان کی زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ فَسَأَلَتْ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، اب ام خالد نے امام سے سوال کیا کس کے بارے میں؟ فلان و فلان، یعنی جنہوں نے علی کا حق غصب کیا۔ اب حالات اس زمانے بہت خراب تھے، منصور دوانقی کا دور تھا جسے امام صادق علیہ السلام کو شہید کیا، حالات بہت خراب تھے۔ امام نے اس وقت اس کو تقیہ پریکٹس کرنے کے لیے کہا ام خالد کو کہ تم تولیہما، یعنی تم ظاہراً ان کی ولایت کو قبول کرو ظاہراً۔ فقالت،
ام خالد نے کہا فَأَقُولُ لِرَبِّي إِذَا لَقِيتُهُ، تو قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گی اِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِوِلَایَتِهِمَا، کہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کو فالو کروں. یعنی وہاں اس کو تقیہ سمجھا رہے تھے، لیکن وہ اتنی شدید تھی اپنے رفظ میں، اور بہرحال عورتیں جذباتی ہوتی ہیں ویسے بھی، تو بہت جذباتی تھی. امام نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام اس کو تقیہ سمجھا رہے تھے، قال نعم، لیکن اس پر بھی وہ کہاں مانے. اس نے کہا فَإِنَّ هَذَا الَّذِي مَعَكَ، لیکن یہ جو آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہے یعنی ابو بصیر، علی التنفستے یأمرنی بالبراءۃ منہما، یہ تو مجھ سے کہتا ہے کہ تم خوب تبرہ کرو، یہ تو کہہ رہا ہے تبرہ کرو. تو یہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے وَكَثِيرُ النَّوَّا وَأَصْحَابُهُ، اور کثیر النَّوَّا جو بطری تھا، وَأَصْحَابُهُ یعنی اس کے ساتھ جو دوسرے بطری تھے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے ولایتہما یأمرونی بے ولایتہما، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ تم ان کی ولایت کو قبول کر لو جنہوں نے علی کا حق غصب کیا. فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ، اب آپ کو ان دونوں میں کون زیادہ پسند ہے؟ ابو بصیر پسند ہے یا کثیر النوّا اور اس کے اصحاب پسند ہے، جو بطریون تھے، بطری تھے، جو کہتے تھے دونوں اچھے ہیں، یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، خوب طبیعت پائی ہے، پھول کے ساتھ سجا رکھے ہیں، کانٹے بھی گلدانوں میں، تو آپ کو کون پسند ہے؟ یہ دونوں میں سے کون آپ کو پسند ہے؟ قال علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے اب سمجھے یہ عورت جو ہے وہ تقیہ ماننے والی ہے نہیں. ھذا واللہ واصحابہ، خدا کی قسم ابو بصیر اور اس کے اصحاب احب الی من کثیر النواء واصحابہ، کثیر نواء اور اس کے اصحاب کی کوئی قدر و قیمت میری نظروں میں نہیں ہے، لیکن ابو بصیر کی ہے جو حکم دے رہا تھا تبرہ کا. ان ھذا یخاصم فیقول، کیونکہ ابو بصیر یہ وہ ہے کہ جو اپنے تبرہ کے لیے صرف انہی چیزوں سے دلیل پیش کرتا ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی سوائے قرآن اور حدیث کے دوسری کوئی چیز نہیں. اور امام نے یہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 47 کے آخری حصے کی تلاوت کی. امام نے آخری حصے کی من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، یعنی جو قرآن اور حدیث سے فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے، کافر ہے، فاسق ہے. اور ابو بصیر جو فیصلہ کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں، اور کثیر النواء اور اس کے اصحاب قرآن اور حدیث سے نہیں کرتے ہیں. امام یہ دلیل پیش کر رہے ہیں، یعنی تبرہ کے لیے امام دلیل لا رہے ہیں قرآن اور حدیث کی. فلما خرجت، اب یہ ام خالد کو جو سننا تھا سن لیا اس نے، اب چلی گئی تو امام نے فرمایا انی خشیت ان تذهب، مجھے ڈر ہے کہ یہ جا کر اب باقاعدہ بحث کرے گی، مناظرہ کرے گی، کس سے؟ کثیر النواء سے، اور پھر یہ بات پورے کوفے میں پھیل جائے گی، کیونکہ جب وہ بحث مناظرہ کرے گی تو سب کے سمجھ میں آ جائے گا اس کو کس نے پوائنٹس دیے؟ امام صادق علیہ السلام نے. پھر امام نے فرمایا اللہم انی الیک من کثیر النواء بریء فی الدنیا والآخرہ. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا پروردگارا، میں کثیر النواء اور اس کے اصحاب سے اظہار برات کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ باقاعدہ روایت کافی میں موجود ہے، رجال کشی میں موجود ہے، بحر انوار میں موجود ہے. تو یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ تولا اور تبرہ کے بارے میں اور ولایت کے بارے میں اس کو اتنی تاکید، اور یہی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. اب آتے ہم لوگ جو ہے وہ تیسری دلیل، کہ جو بلکہ دوسری دلیل ہو جائے گی انشاءاللہ، تیسری حدیث غدیر ہوگی
یہ دوسری دلیل حدیث منزلت ہے، کیونکہ جو مخالفین وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے کسی کو اپوائنٹ کیا ہی نہیں. تو ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں جس کو حدیث یوم الدار کہتے ہیں، دعوت ذو العشیرہ. اب دوسری حدیث کیا ہے؟ حدیث منزلت، کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تم میرے نزدیک تمہاری منزلت، تمہارا مقام، تمہاری پوزیشن وہی ہے جو ہارون کی تھی موسیٰ کے لیے. اللہ صرف فرق یہ ہے انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو پیغمبر نے ایک دم کلیئرلی کہا کہ تمہاری پوزیشن کیا ہے جو ہارون کی تھی. کس کے متعلق؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح تم میرے لیے ہو جو ان کے لیے تھے. واضح ہے نا بالکل. یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی تھے، لیکن یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں تم نبی نہیں ہو لیکن تمہاری پوزیشن وہی ہے. الا انہ لا نبی بعدی. اچھا شیعہ سب وداؤٹ ایکسیپشن، کوئی بھی شیعہ کی بات کر رہے ہیں یہاں، ان کی بات نہیں کر رہے جن کے یہاں مثلا نبوت چل رہی ہے، وہ سب نہیں. شیعہ اس بات قائل ہے کہ پیغمبر آخری نبی تھے، پیغمبر کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا. پیغمبر آخری نبی، آخری رسول. پیغمبر کے بعد رسالت ختم، نبوت ختم. اب جو سلسلہ شروع ہوا وہ امامت کا تھا، اور جس کی دلیل قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے. بہرحال تو یہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں شیعوں پر کہ شیعوں کے یہاں نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے ابھی بھی. اب یہاں دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دیں کہ تہمتیں تو ایسی لگتی ہیں نا، ایسے ایسے الزامات لگتے ہیں. اچھا اب تو ایسا ہو گیا کہ لوگوں کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے. کہاں تک جواب دیں ان کو؟ مثلا کبھی کبھی تو بہت ہی احمقانہ گفتگو ہوتی ہے کہ شیعوں کے یہاں 40 پارے قرآن ہے. ارے آج تو کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیے، شیعہ کی کسی بھی مسجد میں، وہاں قرآن سب رکھا ہے شیلف میں. آپ کوئی بھی قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، کہیں بھی ہے کوئی 40 پارے قرآن؟ کوئی بھی شیعہ سے بچے سے پوچھیے کتنے پارے ہوتے ہو، کہے گا 30 پارے. تو پھر یہ تہمت کہاں سے آپ لگا رہے ہیں؟ یہ سورس کیا ہے؟ یہ سوائے تعصب کے، بس صرف یہ کہ گرانا ہے نیچے، کسی طرح ان کو بدنام کرنا ہے تاکہ جو سیدھے سادھے لوگ ہیں وہ ان سے منحرف ہو جائیں، بدزن ہو جائیں، ان کا ایک دم نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہو. دوسرا ایک الزام ہے، آپ واقعی عجیب لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں کیا الزام لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز ختم کرتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نہیں پڑھتے بلکہ اس کے بجائے کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں خان الامین خان الامین خان الامین. یہ پڑھتے ہیں. خان الامین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خیانت کی، اور وہ خیانت یہ ہے کہ ان کو وحی علی علیہ السلام کو دینا چاہیے تھا، تو وہ انہوں نے غلطی سے، دھوکے سے وحی رسول اللہ کو دے دی. یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے. اچھا اور آج کا دور جو انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیلی ویژن کا دور ہے، اب ہر چینل پر تقریباً جو بھی شیعہ چینل ہے، اور سینکڑوں شیعہ چینل چلتے ہیں، ایک دو نہیں سینکڑوں چلتے ہیں پوری دنیا میں. آپ کسی بھی چینل کو چلا کے دیکھ لیجئے، اس میں نمازیں آتی ہیں، جو 3 ٹائم کی نمازیں آتی ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے اس میں نماز آتی ہے، اور باقاعدہ اسپیکر پہ آتی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی چھپ کے نہیں، باقاعدہ ہر امام کسی بھی چینل پر دیکھے وہ یہی کہتا ہے. تو یہ الزام کیوں لگ رہا ہے؟ یہ الزام اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے باطل کو چھپانا چاہتے ہیں. تو اپنے باطل کو چھپانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اب اس میں الفاظ ہم بہت سخت استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پرہیز کر رہے ہیں، کیونکہ بہرحال جو صاحبان عقل ہوں گے، جن کے پاس عقل ہوگی، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ بھئی ایک دم کلیئر بات یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو پیغمبر نے ایک دم کلیئرلی فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب یہ حدیث، جس کو حدیث منزلت کہتے ہیں، یہ حدیث، یہ حدیث غدیر کے بعد
سب سے مشہور و معروف حدیث ہے جس کو شیعہ اور سنی دونوں نے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ، بلکہ تفصیل کے ساتھ نہیں، کثرت کے ساتھ نقل کیا ہے، ایک دم ڈیٹیل میں سب لوگوں نے نقل کیا ہے۔ اور اس کا پس منظر کیا، شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ تبوک تھی، یعنی جنگ تبوک یہ وہ جنگ تھی جس میں جو روم کی فوج آئی تھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور پیغمبر کو خبر مل گئی کہ رومنز جو ہے نا، رومنز آئے ہوئے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ روم کی آرمی اس زمانے بہت پاورفل سمجھی جاتی تھی، بہت ہی پاورفل، جیسے مثال کے طور پر آج آپ یوں کہہ سکتے ہیں انڈیا کی آرمی ہو گئی، تھرڈ ورلڈ میں سب سے تھکلی پاپولیٹڈ آرمی انڈیا کی ہے، ویسے بہت ہی پاورفل۔ تو ویسے اس زمانے میں روم کی جو آرمی تھی بہت ہی پاورفل تھی، تو وہ حملہ کرنے آئے، تو پیغمبر نے مسلمانوں سے حکم دیا کہ جہاد کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ، ڈیفینس آف اسلام، ڈیفینس آف مسلم ٹیریٹری، سب لوگ تیار ہو جاؤ۔ اور 40,000 جو اچھے سولجرز تھے، 40,000 سب کو تیار کیا کہ سب لڑنے کے لیے چلو۔ اس جنگ کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، پیغمبر خود اس میں شریک ہوئے۔ یہ جنگ جو ہوئی تھی وہ 9 ہجری میں ہوئی تھی، 9 ہجری، واضح رہے 9 ہجری میں، یعنی مدینے میں پیغمبر کا 9th ایئر تھا، 9واں سال تھا۔ جب یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی تو پہلے دونوں نے اپنے اپنے جو نائبین تھے ان کو بھیجا، ڈیپیوٹیز تھے، اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ کچھ ڈسکشن ہے کہ کیوں ہم لوگ لڑے۔ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پہلے کے زمانے میں لڑنے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمارا ریزن کیا ہے لڑنے کا، تو دونوں جا کے اپنے اپنے ریزن بیان کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں نے اپنے ریزنز بیان کیے تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ نبی تو وہی نبی ہے کہ جس کا وعدہ انجیل میں کیا گیا، بائبل میں کیا گیا، نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا گیا ہے، تو اس لیے جو انہوں نے روم کے بادشاہ کو انفارم کیا تو یہ وہی نبی ہے، اور یہ جو دلیل ہے بتا رہا ہے یہ تو وہی ہے۔ تو فوراً روم کے بادشاہ نے کہا کہ اس بیٹل کو کینسل کرو، لڑنا نہیں ہے، اور اکثریت ان میں سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، سب مسلمان ہو گئے، اکثریت اس میں سے۔ اب یہ سب واپس مدینہ آ گئے، لیکن آتے آتے ان کو یعنی ماہ رمضان میں آئی ہے، تو یہ اس وقت جب رسول اللہ اس جنگ کو لڑنے جا رہے تھے تو رسول اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو مدینے میں رکھا۔ امیر المومنین علیہ السلام اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، مولا یعنی پیغمبر نے مولا سے فرمایا کہ تم مدینے میں ہی رہو۔ تو کیا وجہ تھی کہ علیہ السلام کو ساتھ میں نہیں لے گئے؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنی جنگیں تھیں سب میں علیہ السلام انہوں نے شرکت کی، سب میں پارٹیسپیٹ کیا، صرف اس جنگ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، شرکت نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے سپاہی یہاں سے گئے تھے مدینے سے، اس سے زیادہ منافق مدینے میں موجود تھے، ہپوکریٹس، جو اسلام کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے، اسلام کو اندر سے کمزور کرنا چاہ رہے تھے، اور مدینے کے آس پاس جو قبیلے تھے، جو قبائل تھے، جو ٹرائبس تھی، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف جو رومنز کی مدد کرنا چاہ رہے تھے۔ تب ہوا کیا کہ جو منافق تھے جب ان سے کہا گیا چلو لڑنے کے لیے، تو انہوں نے مختلف ایکسکیوزز پیش کرنا شروع کی۔ اب وقت اب نہیں ہے، اس لیے آج ڈسکشن کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ صرف قرآن کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ان کی ایکسکیوزز کیا تھی۔ قرآن نے 2 آیتوں میں، سورہ توبہ کی 2 آیتیں، یعنی آیتیں تو اور بھی ہیں لیکن 2 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 38 ہے سورہ توبہ کی، اور آیت نمبر 81 ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے صاحبان ایمان تم کو کیا ہوا؟ کیونکہ ظاہری ایمان لائے تھے نا، اپیرنٹلی یہ لوگ مومن تھے، اپیرنٹلی ظاہراً، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ انفروا فی سبیل اللہ، جاؤ اللہ کی راہ میں آگے بڑھو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین پر بھاری پڑ جاتے ہو، زمین پر بیٹھ جاتے ہو، کہتے ہو نہیں ہمیں نہیں لڑنا ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دے رہے ہو آخرت پر، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو آخرت پر؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، ارے یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک دم حقیر، کچھ نہیں ہے، الا قلیل، قلیل ہے، ایک دم اسکیرس ہے، نتھنگ، کوئی ویلیو نہیں اس کی، کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے فرح المخلفون مقعدہم خلاف رسول اللہ، جو لوگ پیچھے رہ گئے
وہ رسول اللہ کے جانے کے بعد انہوں نے خوشیاں منانا شروع کی کہ رسول اللہ، یہ منافق تھے سب، رسول اللہ چلے گئے اب زمین ہمارے لیے ہموار ہے، انہوں نے خوشیاں منانا شروع کی. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، مقعد یعنی بیٹھ جانا، خلاف رسول اللہ کے جانے کے بعد رسول اللہ کے وَكَرِهُوا وَيُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنے نفس سے جہاد کریں. ان کو یہ بات پسند نہیں تھی، ان کو کرایت محسوس ہوتی. they did not like it, they detested it. وَقَالُوا، اور ایک دوسرے کو کہتے تھے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، دیکھو ابھی گرمی بہت ہے، گرمی مت لڑو، گرمی بہت زیادہ ہے. قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہوگی. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر وہ اس بات کو سمجھے تو، اگر وہ ایمان لائے تو، اگر ان کے سمجھ میں آئے تو. یہ وہ افراد تھے جو مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے. انہی لوگوں کی طرح جب پیغمبر نے کہا تھا کہ جاؤ تم لوگ اسامہ کی فوج میں شریک ہو جاؤ، کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے. اسامہ بن زید بن حارثہ اسی طرح بالکل سیم، یہاں بھی لوگ نہیں. تو اب یہاں ان کو جہنم، یعنی یہ منافقین جہنم میں جانے والے ہیں. تو انہوں نے پوری طرح مدینے میں جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے علی کو چھوڑ دیا، تب ان کے پلانز فیل ہونے لگے، ان کی سازشیں ناکام ہونے لگی. تو انہوں نے یہ ریومر کیمپین شروع کیا، یہ افواہیں پھیلانا شروع کیا کہ پیغمبر علی سے ناراض ہو گئے، اس لیے ساتھ میں لے کر نہیں گئے جنگ تبوک کے لیے، اس لیے ساتھ میں نہیں لے کر گئے. تو جب مولا کائنات کو یہ خبر ملی تو مولا کائنات پیغمبر کے پاس پہنچے. پیغمبر تھوڑی دوری گئے تھے مدینے سے، تھوڑے فاصلے پر تھے. مولا کائنات پہنچے، یا رسول اللہ مدینے میں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے علی کو عورتوں اور بچوں کی ذمہ داری دے دی کیونکہ رسول اللہ ناراض ہے. پیغمبر نے علی علیہ السلام کو تسلی دلائی اور کہا یا علی ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو. اما ترضا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کیا اس سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے جانشین اور میرے خلیفہ ہو؟ یعنی تم ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، بس فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد اور کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. تو بس انشاءاللہ بقیہ ہفتے آئندہ اگر اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس کی تفصیلات کے ساتھ اور واقع غدیر کے. یہاں بس ایک بار آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ آج عید اضحیٰ تھی، عید قربان جس کو ہم لوگ عام طور سے بقر عید کہتے ہیں اپنے ہاں. تو اہل بیت کی خوشیاں اس مہینے میں صرف غدیر اور مباہلہ نہیں ہیں بلکہ تقریباً 10 خوشیاں اہل بیت کی. ایک تو پہلی ذی الحج کو جو مولا کائنات کا حق جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، پھر اس کے علاوہ یہ عید قربان ہے، اس کے علاوہ انما ولیکم اللہ اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی، سورہ حل اتی اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی، اس کے علاوہ آیت تطہیر اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی، آئے غدیر اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی، غدیر کا واقعہ پورے اس مہینے میں تھا، آئے مباہلہ اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی. اس طرح کئی عیدیں آل محمد علیہ السلام کی، کم سے کم 10 عیدیں ہیں. تو یہ مہینہ یہ تو پورا ولایت کا مہینہ ہے. لیکن بہرحال اگر آپ کو پورا مہینہ نہیں منانا ہے تو کم سے کم ایک ہفتہ منائیے جو 18 ذی الحج سے لے کر اور 25 ذی الحج تک، جس کو ہفتہ ولایت کہتے ہیں. یہ ہفتہ ولایت ہے، یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کا ہفتہ ہے اور اس کو خوب زور و شور سے منائیے، خوب زبردست، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہماری خوشی کا ہفتہ ہے. خوشیاں ہونا چاہیے، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں یہ خوش ہوتے ہیں. عیدی دیجیے بچوں کو، دعوت پہ بلائیے لوگوں کو. تو آئیے اسی مہینے میں آپ یعنی بتا دیں کہ لوگوں نے اس کے لیے اپنی جان دی، لوگوں نے ہاتھ کٹوائے، پیر کٹوائے، جانیں دی. انشاءاللہ یہ وہ افراد جو مجہول القدر ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ
اگلے 2 ہفتے جو بچے ہیں اس میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرے گا اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی دی تو بس دعا کریے کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو آخرت میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں محشور کرے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائے تو انشاءاللہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کے آبان و انصار میں شامل ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ صفین کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے جنگ خیبر کے دن، یعنی خیبر کے دن رسول اللہ نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا، رسول اللہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اے علی اگر تمہارے ذریعے اللہ کسی ایک انسان کی بھی، ایک شخص کی بھی اگر ہدایت کر دے، خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ، تو وہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اس شمیم معرفت کی جو سیریز ہے، کی جو گفتگو ہے، وہ اسی مقصد کے تحت ہے کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے اس سے متعلق لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں کو فراہم کی جائے، زیادہ سے زیادہ ان کی معرفت کی تبلیغ کی جائے، ان کی ولایت کی تبلیغ کی جائے، اور جو بھی اس ولایت سے متعلق، اس معرفت اہل بیت علیہ السلام سے متعلق جو بھی لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ان کو دور کیا جائے، کلیئر کیا جائے۔ اور مسلسل ان موضوعات پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اور ہماری معرفت میں اضافہ فرمانے کے لیے ہم شکر گزار ہیں، تہ دل سے شکر گزار ہیں محترم ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب کے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا، ایک امپورٹنٹ، ایک اہم اعلان سماعت فرماتے ہوئے چلیں کہ وہ اعلان عالمی جشن اعلان ولایت سے متعلق تھا، کہ جس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ جو غدیر سے متعلق ہمارا ایک نیا انوکھا پروگرام ہے، عالمی جشن اعلان ولایت، جس میں 2 مصرع طرح ہیں۔ تمام شعراء حضرات سے گزارش ہے اور مداح خان جتنے مداح ہیں، مداح خواں ہیں، منقبت خواں ہیں، اور کوئی بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتا ہے، اس جشن میں حصہ لے سکتا ہے اپنے کلام کے ذریعے۔ اس کی مزید معلومات، تفصیلات جو ہے ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام چینلز پر موجود ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان چینلز پر اس کی تفصیلات آپ اسے دستیاب کریں، اور ان تفصیلات کے تحت اپنے ویڈیوز، اپنا مکمل کلام جو 12 اشعار پر مشتمل ہوگا وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ضرور بھیجیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +91 8070 151412۔ آئیے چلتے چلتے، چونکہ روز عرفہ تھا کل اور آج عید الاضحیٰ یعنی حج کا موقع ہے، اور خود روز عرفہ کے متعلق ابن قولوہ اپنی کتاب کامل الزیارات میں روایت نقل کرتے ہیں کہ پروردگار عالم روز عرفہ ان لوگوں پر اپنی نظر کرم پہلے کرتا ہے جو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں کربلا میں، ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو میدان عرفات میں موجود ہیں، جو حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو آئیے کربلا اور حج، ان دونوں سے متعلق چند مصرع سماعت فرمائیں کہ بیاں آیت کو آیت کر رہی ہے، بیاں آیت کو آیت کر رہی ہے، ردا سر کی تلاوت کر رہی ہے، بیاں آیت کو آیت کر رہی ہے، ردا سر کی تلاوت کر رہی ہے، علی اکبر ہیں اپنی بندگی میں، اذاں اپنی عبادت کر رہی ہے، علی اکبر ہیں اپنی بندگی میں، اذاں اپنی عبادت کر رہی ہے، اور خدا محفوظ رکھے کربلا کو، خدا محفوظ رکھے کربلا کو، خدائی کی حفاظت کر رہی ہے۔ اور یہ زینب ہے بھرے دربار میں جو، یہ زینب ہے بھرے دربار میں جو امامت کی امامت کر رہی ہے، اور یہ بن مہدی کے حج کعبے کا کیسا، یہ بن مہدی کے حج
کعبے کا کیسا ابھی دنیا زیارت کر رہی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءهم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءهم اجمعین۔ اسی کے ساتھ ناظرین اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، التماس دعا، فی امان اللہ۔